خبردار، روحانی علم و نالج، آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و موکلات، ہلاکت و تباہی دشمن، محبت و تسخیر، حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکوٰۃ اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجیے گا، نیز یہ کہ ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواتین حضرات، قاہرہ مصر سے شائع ہونے والی ایک نامور مصری عالم کی کتاب میں نظر بد کے علاج کا ایک آسان عمل درج ہے، جو کہ سورہ عصر، سورہ قریش اور سورہ فلق اور نقش مربع کا وظیفہ و عمل ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے اور آج میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، جس کو نظر لگی ہو اس کو معیون کہتے ہیں، اور جس کی نظر لگی ہو اس کو عائن کہتے ہیں۔ آبادی کی کثیر تعداد نظر بد کا شکار ہو جاتی ہے، جن میں مرد، عورت، چھوٹے بچے سب شامل ہے۔ سب سے پہلے یہ واضح کریں گے کہ نظر اور نظر کا اثر کیا ہے۔ کیا نظر حق اور حقیقت ہے، یا یہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں؟ کچھ لوگ اس کی حقیقت سے بے خبر اور لا علم ہے، کچھ اور لوگ نظر کے اثر کی حقیقت سے انکاری ہے۔ نظر بد کی حقیقت اور اثر و تاثیر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعینوا باللہ من العین فإن العین حق۔ نظر کی شر و نقصان سے اللہ سے مدد مانگو، پس بلا شبہ نظر حق ہے، بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ایک اور ارشاد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ و قدرہ بالعین۔ میری امتی میں سے اللہ کی قضاء و قدر کے بعد اکثر لوگ نظر سے مریں گے، بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ ایک اور ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ العین تدخل الرجل القبر و تدخل الجمل القدر۔ نظر آدمی کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے، بروایت حضرت جابر اور حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہما۔ اس کے علاوہ سورہ مومن کی آیت نمبر 57، سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور سورہ قلم کی آیت نمبر 50 ہے، جن کی روشنی میں نظر کا اثر اور تاثیر ایک مسلمہ حق اور حقیقت ہے۔ اب اسکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر سورہ عصر، سورہ قریش اور سورہ فلق اور نقش مربع لفظی سے نظر بد کے علاج کا وظیفہ و عمل درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے، اور یہ کتاب قاہرہ مصر سے شائع ہوئی ہے۔ یہ جاننا از حد ضروری ہے ناظرین کہ روحانی اعمال و وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دار و مدار تقویٰ، پابندی صوم و صلاۃ، رزق حلال، ثناء اور اول و آخر کی درود پر ہے۔ کوئی وظیفہ و عمل کرنے سے پہلے اگر ابتدائی نالج و معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے ہماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جس میں اول و آخر کی درود شریف، حصار، پرہیز، رجال الغیب، دونی اور اسراف عمار کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ سحر و جادو اور جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے گھنٹوں کے اندر مکمل اور مستقل علاج کے لیے کمنٹ یا ای میل کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حکم اور اجازت سے آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں۔ علاج دور سے بھی ہو سکتا ہے اور نزدیک سے بھی۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نظر بد کے علاج کے لیے 3 قرآنی صورتوں اور نقش مربع کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ باوضو اور باطہارت ایک سفید کاغذ لے عمل، کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے، عود ہو، عنبر ہو، گلاب ہو یا میٹروملن اگربتی جو بھی ہو،
یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھ کر اس سفید کاغذ پر دم کرے، اس رخ پر دم کرے جس پر اس نے نقش اور صورتیں لکھنی ہیں۔ اب کسی بھی قلم یا سیاہی سے اس کاغذ پر ایک مرتبہ کوئی بھی درود شریف لکھے، یا یہ درود شریف لکھے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آخری پارہ کی سورہ عصر، سورہ قریش اور سورہ فلق لکھے۔ کوئی زیر و زبر اور اعراب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو دقت ہوتی ہے وہ زیر و زبر نہ لکھے، صرف شد اگر لکھ سکتا ہے، جہاں جہاں شد ہے وہ شد لکھتا جائے۔ اگر کوئی لکھ سکتا ہے زیر و زبر اور اعراب لکھے، لیکن زیر و زبر اور اعراب میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ان 3 سورتوں کے شروع میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، باقی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورتیں لکھنے کے بعد یہ نقش لکھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نقش مربع لفظی ہے۔ نقش لکھنے کے بعد نقش کے نیچے ایک لائن میں اپنی مادری زبان میں، کسی بھی زبان میں بیمار کا نام اور اپنا مقصد لکھے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف دوبارہ لکھے نقش کے نیچے۔ درود شریف لکھنے کے بعد آخر میں بھی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پر دم کرے۔ اب اس کو خوشبو کی دونی دے، میٹروملن اگربتی ہو، جو بھی خوشبو ہو۔ اب اس تعویذ کو فولڈ کرے، فولڈ کرنے کے بعد پلاسٹک میں پیک کرے اور اوپر سے ٹیپ لگائے۔ اس کے بعد اس کو موم جامہ کرے۔ حکیم کی دکان سے 20-30 روپے کی زرد موم لے، زرد موم تعویذ کو موم جامہ کرنے کے لیے۔ اس کو سٹیل برتن میں چولہے پر گرم کر کے تعویذ پر کور سا چڑھا کر اس کو موم جامہ کرے تاکہ واش روم جانے میں کوئی حرج نہ ہو۔ اب اس کو گلے میں ڈالے۔ نظر بد کے اثرات کا خاتمہ ہو کر معیون اور مریض شفایاب ہوگا باذن اللہ۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔